السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو نوا سکسیس سیریز 2021۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ زرین نیر، اور آج ہمارے ساتھ ہیں نوا کے بہت ہی اسپیشل سٹار محمد آفتاب منیر۔ انہوں نے CSS 2021 پاس کر کے پاکستان میں 8th پوزیشن حاصل کی، اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں انہوں نے پوسٹنگ حاصل کی۔ آئیے ہم ان سے ان کی جرنی کے بارے میں کچھ سوال پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم آفتاب۔ پہلے بہت بہت مبارک ہو آپ کو۔ بہت شکریہ میم۔ آپ کو کیسے فیل ہو رہا ہے؟ میم بہت شاندار فیلنگ ہے، آؤٹ آف دا ورلڈ، اور بہت امیزنگ فیلنگ ہے میم۔ اچھا، ایک بات ہمارے ویورز کو نہیں پتہ کہ آپ ابھی ینگسٹ آفیسر ہیں۔ جب آپ ایگزام دے رہے تھے آپ کی ایج 21.5 تھی نا؟ یس میم، الحمد للہ۔ تو نوا سے اس طرح 2 اور بھی آفیسرز پاس ہوئے ہیں جو ینگسٹ تھے سروس میں، اینڈ الحمد للہ وی ہیو اے نیو ون۔ اب اس بات پہ آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ اس بات میں مزید اچھا لگ رہا ہے، الحمد للہ۔ ماشاء اللہ، آپ نے CSS پاس کیا، 8th آئے ہیں، پاس میں ایلوکیشن حاصل کیا آپ نے، اینڈ آپ ینگسٹ آفیسر ہیں۔ یس میم، جتنا بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے کم ہے، اور میم آؤٹ آف دا ورلڈ فیلنگ ہے، الحمد للہ۔ ماشاء اللہ۔ اچھا، ہمارے ویورز کو اپنے بیک گراؤنڈ کا تھوڑا سا بتاتے ہیں، ایجوکیشن کا اور اپنے فیملی کا۔ جی میم، میری اسکولنگ اور ہائر اسکولنگ جو ہے وہ راولپنڈی سے ہوئی ہے۔ میں نے میٹریکولیشن آرمی پبلک اسکول اینڈ کالج آرڈننس روڈ سے راولپنڈی سے کی ہے۔ میری جو ہائر سیکنڈری ہے، میں نے FSc پری انجینئرنگ کی ہوئی ہے فوجی فاؤنڈیشن کالج راولپنڈی سے، اور میری گریجویشن جو ہے وہ میں سول انجینئر ہوں۔ میں نے UET ٹیکسلا سے گریجویٹ کیا ہے، اور میں 2020 میں گریجویٹ ہوں۔ تو آپ 2020 کے جون جولائی میں پاس ہوئے ہیں نا، گریجویٹ ہوئے؟ یس میم، میں جولائی میں پاس آؤٹ ہوں۔ اور آپ نے ایگزام پھر 2021 فیبرری میں دیے؟ یس میم، ایگزامس 2021۔ تو اتنے کم ٹائم میں آپ نے پہلے تو اپنا مائنڈ کیسے بنایا CSS کے لیے، اور پھر تیاری کیسی کی آپ نے؟ میم مائنڈ تو یہ تھا، ایٹ دا بیک آف دا مائنڈ تو تھا ہی کہ کرنا CSS ہی ہے۔ جو FSc کی اس کے بعد جب انجینئرنگ اسٹارٹ کی تو تھا ذہن میں کہ کرنا ہے CSS ہی کرنا ہے، لیکن ود دا کورس آف ٹائم اپنی انجینئرنگ ڈگری کو پرسیو کیا، اس کی طرف دھیان نہیں دیا CSS کی طرف۔ لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ٹائم کووڈ ٹائمس تھے اور آن لائن ایجوکیشن تھی، تو اس طرف ذرا دھیان چلا گیا، اور الحمد للہ تھوڑا جو ہے وہ پازیٹیو ڈائریکشن ایک مل گئی، اور اس کو پھر پک کیا، اور پھر اس میں نے تیاری کی ہے۔ تو آپ کی مین موٹیویٹنگ فیکٹر کیا تھی؟ اور آپ نے کہا کہ آپ CSS کرنا چاہ رہے تھے، بیک آف دا مائنڈ تھا، لیکن کوئی ایک مین چیز ایسا جس نے آپ کے لیے یہ ارادہ پختہ کر لیا کہ یہ میں نے ہر حال میں کرنا ہے؟ میم تھوڑا اس کے لیے آپ کو میں تھوڑا بیک گراؤنڈ میں لے جاؤں گا، تھوڑا سا میں آپ کو بتاتا ہوں۔ جب آپ میٹریکولیشن کرتے ہیں تو آپ کے پاس 2 ہی آپشنز ہوتی ہیں، بینگ اے پاکستانی 2 ہی اچھی آپ کو فیلڈ نظر آتی ہیں، یا آپ میڈیکل کرتے ہیں یا آپ پری انجینئرنگ کرتے ہیں۔ تو پری انجینئرنگ میں چلا گیا، اس کے بعد تھوڑا ٹیچرس کی گائیڈنس وغیرہ لی، اور سول انجینئرنگ میں انرول ہو گیا۔ سول انجینئرنگ جب کر رہا تھا تو اس میں کرتے کے دوران مجھے پتہ چلا کہ یار اس میں اتنی کلک نہیں ہے، ٹھیک ہے، مجھے اس میں اتنی کلک نہیں مل رہی، مجھے کچھ اور کرنا ہے۔ تو اس چیز کا تو پہلے سے تھا، میرے والد صاحب کی بڑی خواہش تھی کہ وہ ان کا کوئی ایک جو ہے بچہ وہ CSP بن جائے، تو اس طرف پھر تھوڑا دھیان گیا، اور پھر اس کو ذرا بلڈ آن کرنے کی کوشش کی۔ اور میم یہ تھوڑا سا تھا کہ کیسے جو ہے وہ موٹیویشن مین فیکٹر یہی تھا کہ والد صاحب جو ہے ان کی ایک خواہش پوری ہو جائے، اور ذرا مجھے بھی ایک کلک والی جاب ملے۔ اس جاب کا ایکسپوجر زیادہ ہے، جیسا کہ ہم سارے جانتے ہیں بالکل، کہ آپ ایک سول سرونٹ جو ہے اس کو وہ ایکسپوجر ملتا ہے جو کہ آپ ایک بینگ اے سول انجینئر نہیں لے پاتے۔ تو میم یہ موٹیویشن فیکٹر تھا۔ اور آپ اپنے فیملی میں پہلے بیٹے ہیں، آپ سے پہلے 3 بہنیں ہیں؟ یس میم۔ تو آپ پہ کتنا بوجھ تھا؟ یس میم، بوجھ تھا کافی، لیکن یہ تھا کہ الحمدللہ میری فیملی بہت سپورٹیو رہی ہے تھرو آؤٹ۔ میرے والد صاحب، میری مدر، سسٹر ساری تھرو آؤٹ بڑی سپورٹیو رہی ہے، تو الحمدللہ مینیج ہو گیا تھا۔ جب انہیں پتہ چلا کہ آپ کا اتنا امیزنگ رزلٹ آیا ہے، تو ان لوگوں کا ریئیکشن کیسا تھا؟ رویا کون ہے اور کون نہیں رویا؟ میں فادر اور مدر تو رویا ہے، باقی سارے جو ہے وہ خوشی سے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ تھے۔ انفارچونیٹلی پاس کوئی بھی نہیں تھا، ساری سسٹرز میرڈ ہیں، تو ساری آؤٹ آف اسٹیشن ہے، لیکن الحمدللہ ساری بہت خوش تھیں، کالس پہ بات ہوئی تو۔ اب تو ہر کوئی جان بھی دکھائے گا نا کہ بالکل، بڑے نیو فرینڈز ڈسکور ہوئے ہیں، بیسٹ فرینڈز۔ اچھا، اب آتے ہیں تھوڑے ایسے ٹیکنیکل چیزوں کی طرف پہ۔ آپ کے آپشنل سبجیکٹس کیا تھے؟ میرے آپشنل سبجیکٹس تھے پولیٹیکل سائنس، فزکس، جینڈر اسٹڈیز اینڈ پنجابی۔ آپ نے یہ سلیکشن کس بیسس پہ کی؟ میم اس کے لیے 2-3 فیکٹرس تھے۔ سب سے پہلا تو بینگ اے سول انجینئر مجھے اپنی فیلڈ سے کوئی سبجیکٹ نہیں تھا،
میرے لیے, سارے سبجیکٹس نیو ہی تھے. تو جو میں نے جو کرائٹیریا رکھا تھا سب سے پہلے تو یہ تھا کہ میں دیکھوں گا یار کون سے سبجیکٹس جو ہیں وہ میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, میں نے سلیبس دیکھا, میں نے پاسٹ پیپرز کا انالیسس کیا اور دیکھا کہ کون سے سبجیکٹس ہیں جو ڈویبل ہیں, جو میں کر سکتا ہوں. ٹھیک ہے, تو مجھے اس میں پول سائنس اور آئی آر ان میں تھوڑا کلیش, لیکن اسٹل آپ پاسٹ پیپرز اور تھوڑا اس کا انالیسس کیا تو پولیٹیکل سائنس تھوڑا بہتر لگا. اور باقی سبجیکٹس جو فزکس ہے اور پنجابی ہے ان کا میرا مین رکھنے کا فوکس یہ تھا کہ پنجاب سے ہوتے ہوئے آپ کو مارکس اچھے لینے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, اور یہ دونوں اسکورنگ سبجیکٹس ہیں میم. تو یہ دو سبجیکٹس رکھنے کا مین جو تھا وہ کرائٹیریا وہ ان کا اسکورنگ ٹرینڈس تھا. ایک تو سیف سبجیکٹس ہیں, ٹھیک ہے, اگر آپ کی تیاری اچھی ہے تو آپ کو اسکور اچھا دیتے ہی ہیں, تو یہ فیکٹر تھا. اور جو جینڈر اسٹڈیز ہے اس کے لیے میم یہ تھا کہ اس کا سلیبس شارٹ تھا, میں پہلے ہی 2 سبجیکٹس 200 مارکس کے لے چکا تھا, تو ایک شارٹ سبجیکٹ چاہیے تھا, تو جینڈر اسٹڈیز وہ بالکل فٹ آ رہا تھا. تو سول انجینئر ہو کے آپ کو کیا لگا کہ آپ کو فزکس میں کتنا ایج ملے گا؟ کیونکہ ہمارے پاس اکثر اسٹوڈنٹس آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نے فزکس کرنا ہے, تو ہم ان سے ان کے بیک گراؤنڈ کا پوچھتے ہیں کیونکہ بہت لینتھی اور ان ڈیٹیل بیسکلی ایم ایس سی بی ایس سی کا سلیبس ہے وہ. تو آپ نے اسے کیسے ٹیکل کیا کیونکہ آپ کا بیک گراؤنڈ اتنا نہیں ہے جتنا ہم ریکمینڈ کرتے ہیں؟ یس میم, بالکل. سول انجینئرس کو یوزلی یہی سمجھا جاتا ہے اور ہے بھی ایسے ہی کہ ہم فزکس کو نہیں پڑھتے. ہماری ڈگری کے دوران فزکس سے ریلیٹڈ کوئی سبجیکٹ نہیں پڑھایا جاتا, لیکن اسٹل اب مجھے پنجاب سے تھا تو شروع سے یہی تھا کہ یار مارکس تو آئیں گے تبھی ایلوکیشن ہوگی, کیونکہ کمپٹیشن بہت ٹف ہے پنجاب میں میم. تو یہی تھا کہ فزکس جو تھا ایک یہی آپشنل تھا جو مجھے اچھے اسکورس لے کے دے سکتا تھا. سول انجینئرنگ بیک گراؤنڈ نے مجھے ہیلپ نہیں کیا, لیکن جو میرا موٹیویشن تھا اور جو میرا پیشن تھا اس چیز کے لیے اس نے مجھے میم ڈرائیو تھرو کیا ہے. تو بیسکلی آپ نے سی ایس ایس کی تیاری میں فزکس کا ایم ایس سی سلیبس بھی کر لیا ہے؟ یس میم, الحمد للہ. لیکن اس کا ڈگری نہیں ملا, اس کا آپ کو پوزیشن, اس کا میں پوزیشن مل گیا. اچھا, آپ کو اوور برڈنڈ نہیں فیل ہوا پولیٹیکل سائنس اور فزکس دونوں کو ایک ساتھ لیتے ہوئے؟ میم اس کے مجھے لگتا ہے کہ اس سے تھوڑا متھ یا مسکنسیپشن پایا جاتا ہے کہ آپ 200 مارکس سے 2 سبجیکٹس لیتے ہیں تو آپ پہ برڈن آئے گا. میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ بلکہ ریلیف ہو جاتے ہیں. آپ بجائے اس کی کہ آپ 2 نیو سبجیکٹس کریں 100 مارکس کے, آپ کو ایک ہی سبجیکٹ کرنا ہے 200 مارکس کا. اگر اور کچھ نہیں تو آئیڈیاز اور ٹرمینالوجیز اور کنسیپٹس تو میچ ہوں گی. تو میرے نزدیک تو یہ بہتر اپروچ ہے کہ آپ 200 کے 2 سبجیکٹس اٹھا لیں بنسبت آپ اس کے کہ آپ 100 مارکس سے 2 سبجیکٹس اٹھائیں. اور ہمارے جو فزکس کے اسٹوڈنٹس ہیں یس میم, انہیں آپ کوئی اسپیسیفک ریسورسز ریکمینڈ کریں گے؟ میم میری جو ریسورسز میں اپنی بتا دیتا ہوں. میری ریسورسز یہ تھی کہ ایک تو نوا کے سر ہیں سر اظہر افضال میر, ان کے جو لیکچرز تھے وہ کافی ہیلپ فل تھے میرے لیے. اس کے علاوہ میم HRK کی بک ہے, اس سے بھی تھوڑی بہت میم گائیڈنس لی تھی. ٹھیک ہے, اور آپ کو کیسا لگا, آپ کا فزکس کا پیپر کیسا ہوا؟ میم جس بیسس پہ رکھا تھا وہ یہی تھا کہ فزکس کا پاسٹ پیپرز انالیسس میں یہی پتہ لگا تھا کہ یار فزکس کے پیپرز موسٹلی ایزی آتے ہیں, تو اسی بیسس پہ رکھا تھا. لیکن انفارچونیٹلی آپ کہہ لیں یا اسٹروک آف لک کہہ لیں, اس بار پیپرز تھوڑے میم اپلائڈ تھے, تھوڑا ٹف پیپر تھا, کریٹیکل پیپر تھا. اچھا, اور جو اسٹوڈنٹس ابھی سی ایس ایس کی تیاری شروع کرنے والے ہیں اور وہ سبجیکٹ سلیکشن میں کنفیوزڈ ہیں, آپ انہیں کیا ایڈوائس دینا چاہیں گے؟ میم ایڈوائس یہی ہے کہ ایک تو اپنی آپ اسٹرینتھس دیکھیں, ٹھیک, آپ کس چیز کو کر سکتے ہیں, واٹس ڈویبل فار یو, ٹھیک ہے, آپ وہ دیکھیں. سب سے پہلا کرائٹیریا یہ ہونا چاہیے. دوسرا کرائٹیریا جو ہے وہ آپ کا پھر اسکورنگ ٹرینڈز آتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جن کا اسکورنگ ٹرینڈ آلٹرنیٹ ایئر چینج ہو رہا ہے, تو وہ رسکی سبجیکٹس ہیں. لیکن کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں کہ وہ تھرو آؤٹ دا ایئر سیف آ رہے ہیں, تو آپ کوشش کریں کہ آپ سیف سبجیکٹ کی طرف جائیں, ٹھیک ہے, اور جو آپ کو اسکورنگ بھی ہو اف یو آر فرام پنجاب. تو اس کے علاوہ جو تھرڈ کرائٹیریا ہے وہ آپ پھر یہ دیکھیں کہ آپ پاسٹ پیپرز اور سلیبس آپ دونوں کا انالیسس کریں. کم از کم 5 سال کے پاسٹ پیپرز آپ نکالیں, آپ ان کا تجزیہ کریں, آپ دیکھیں کہ آپ کر سکتے ہیں یا نہیں, اور اگر آپ کو تھوڑا سا بھی کلک کر رہا ہے تو آپ رکھ لیں. اچھا, اور آپ کے پاس ٹائم بھی تو کم تھا نا تیاری کے لیے, جیسے ہی گریجویٹ ہوئے آپ نے تیاری اسٹارٹ کر لی. یس میم. تو آپ نے تیاری کو کتنا ٹائم دیا ہے؟ میں نے ایٹ دا اسٹارٹ آف اگست میں نے اپنی تیاری اسٹارٹ کی تھی, تو اراؤنڈ میم 7 منتھس بنتے ہیں یہ تیاری کو. اچھا, یس میم. سو آپ کو لگتا ہے 7 منتھ سفیشینٹ ہے کسی کے لیے؟ میم کینڈیڈیٹ ٹو کینڈیڈیٹ ویری کرتا ہے یہ چیز, لیکن میرے خیال سے یہ سفیشینٹ ہے. 7 منتھس میں اگر آپ ٹارگیٹڈ تیاری کریں, آپ اسمارٹ ورک کریں تو ڈویبل ہے میم. تو آپ نے دن میں کتنا ٹائم دیا ہے پڑھائی کو؟ میم اگر ہم ایوریج بات کریں تو اراؤنڈ 8 to 10 hours میں ایوریج بن جاتی ہے. جس طرح میں آپ سے کہہ رہی تھی آپ پڑھاکو بچے ہیں. یس میم. اس کے علاوہ اسٹوڈنٹ اسٹرگل کرتے ہیں نوٹ ٹیکنگ کے ساتھ, ریڈنگ کے ساتھ, رائٹنگ کے ساتھ, تو
ان 3 چیزوں کو ملا کے آپ کو سب سے امپورٹنٹ کیا لگا ہے اور اسٹریٹجیز آپ کیا ریکمینڈ کریں گے؟ میں میرے نزدیک تینوں چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اچھا پڑھیں گے نہیں تو آپ اچھا لکھ نہیں سکتے. تو اس کا جو وے آؤٹ ہے یا اس کا جو سولوشن ہے وہ یہی بنتا ہے کہ آپ جتنا اچھا اور جتنا زیادہ پڑھ سکتے ہیں آپ ریڈنگ اپنی براڈ کریں. ٹھیک ہے, آپ اچھی سورسز سے پڑھیں. اس سے آپ کا ایک تو یہ ہوگا آپ کا ووکیبلری بلڈ اپ ہوگا, آپ کا ایکسپریشن امپروو ہوگا. اور جو CS آپ کا مینلی رائٹنگ کا ایگزام ہے, انٹرویو فیز بعد میں آتا ہے, لیکن مینلی آپ کا رائٹنگ ہے. تو آپ کا ریٹن ایکسپریشن جتنا اچھا ہوگا اتنا آپ باقیوں سے ایڈوانٹیج پہ ہوں گے. تو اس کے لیے جو گائیڈنس ہے میری طرف سے وہ یہی ہے کہ آپ اچھی سورسز سے پڑھیں اور پھر آپ جتنی رائٹنگ پریکٹس ہو سکتی ہے آپ رائٹنگ پریکٹس کریں. اچھی ریسورسز آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ اچھی ریسورسز ایسے ہیں کہ آپ جس طرح ہم کہتے ہیں یا انٹرنیشنل آپ آتھرس کو پڑھیں. فارن پالیسی کے آرٹیکلز بہت اچھے آتے ہیں میم, فارن افیئرس کے بہت اچھے آرٹیکلز ہیں. پاکستان میں جو تھنک ٹینکس ہیں ان کے بہت اچھے ہیں. اسلام آباد اسٹریٹجک اسٹڈیز انسٹیٹیوٹ ہے, IPRI ہے, ان کے میم جو ریسرچ جرنلز آتے ہیں بائی منتھلی آتے ہیں, ان کا کوارٹرلی آتے ہیں, وہ اچھے ہیں میم. تو یہ اچھے ریسورسز ہیں, ان سے آپ پڑھیں. بیسکلی پرائمری ریسورسز کی آپ بات کر رہے ہیں. یس میم. اچھا, پھر آتے ہیں آپ کے کمپلسری سبجیکٹس کی طرف. کمپلسری سبجیکٹس میں آپ نے کون سے سبجیکٹ کے ساتھ سب سے زیادہ اسٹرگل کیا ہے؟ میم جیسا کہ ساروں کو پتہ ہی ہے کہ ایسے میں فیلئر ریشو سب سے زیادہ ہے. تو جب بندہ نیا اس جرنی میں آتا ہے تو سب سے زیادہ ڈر بھی ایسے سے ہی لگتا ہے, کیونکہ اس کا فیلئر ریشو جو ہے وہ سب سے زیادہ ہے. تو جسٹیفائیبل سی بات ہے کہ ایسے ہی سب سے تنگ بھی ایسے نہیں کیا تھا تیاری کے دوران, سب سے زیادہ ٹائم بھی ایسے میں ہی لگایا تھا. تو آپ نے ایسے کی تیاری میں کس چیز پہ فوکس کیا ہے؟ میم ایسے کی تیاری میں اپنی آپ کو جو اپروچ ہے وہ آپ کو بتایا. تو میں نے اس طرح کیا تھا کہ میں نے ایسے کو ڈومینز میں ڈیوائڈ کر لیا تھا. جو میجر تھیمز ہیں اراؤنڈ 10 to 15 تھیمز بنتی ہیں, ان میں میجرلی ڈیوائڈ کر کے ان پہ کنٹینٹ جو ہے وہ بلڈ کرنا اسٹارٹ کر دیا تھا. جب میرا وہ ٹائم مجھے جب اندازہ لگا, مجھے جب فیل ہوا کہ کنٹینٹ انف ہے, تو میں نے پریکٹس اسٹارٹ کی. میں پھر ویکلی بیسس پہ ایک ایسے لکھتا تھا اور اس کو ایویلویٹ کرواتا تھا. تو اس طرح جو ہے وہ بلڈ اپ ہوتا رہا. ویکلی بیسس پہ آپ ایک ایسے کرتے تھے؟ یس میم. تو آپ نے پھر کتنے ایسے سالو کیے ہیں؟ میم اراؤنڈ 7 to 8 ایسے لکھے ہوں گے, لیکن یہ میں نے دسمبر میں لکھنا اسٹارٹ کیا. اچھا اچھا اچھا. یس میم. اور ایک 2 ڈائمینشنز ہمارے آڈینس کے ساتھ بھی شیئر کریں. میں جو ڈائمینشنز ہیں ان میں جس طرح فیمنزم ہے, جینڈر ایکویلٹی, ڈیموکریسی ہے, کلائمیٹ چینج ہے, سوشل میڈیا ہے. اسی طرح آپ جو ہے وہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ کا گلوبلائزیشن ہے, ایجوکیشن ہے. آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کون سا اٹیمپٹ کیا تھا؟ یس میم, میں نے جینڈر ایکویلٹی یا پاپولر سلوگن. اچھا ماشاء اللہ. اچھا, سب سے زیادہ جو آپٹیڈ تھا وہ گلوبلائزیشن کا تھا, اینڈ سیکنڈ دین پھر جینڈر ایکویلٹی تھا. اچھا, ایویلیویشن کتنا بڑا رول پلے کرتا ہے اس پروسیس میں؟ ایویلیویشن کا میم بہت بڑا رول ہے. آپ جتنا مرضی پڑھ لیں, جب تک آپ کو آپ کی مسٹیکس کا پتہ نہیں لگ رہا, آپ کو یہ نہیں پتہ لگ رہا کہ آپ کہاں لیگ کر رہے ہیں, آپ کے لوپ ہولز کیا ہیں, تو آپ اس پہ امپروو نہیں کر سکیں گے. آپ جو ہے بلائنڈلی ایک ڈائریکشن فالو کرتے جائیں گے. تو ایویلیویشن یہ کرتی ہے کہ آپ کو آپ کے لوپ ہولز, آپ کو فلاز پتہ لگ جاتے ہیں, آپ ان پہ ٹائملی کام کر کے ان فلاز کو دور کر سکتے ہیں. تو ایویلیویشن کا بہت بڑا رول ہے میم. ایویلیویشن آپ نے پھر کہاں سے کرائی, کس سے کرائی ہے؟ میم ایویلیویشن میں نوا سے کرواتا ہوں. میم سحر تھی میری, جو انہوں نے مجھے کافی گائیڈ وغیرہ کیا, ان کی کافی ہیلپ تھی, انہیں سے کرواتا تھا میں. چلیں. اچھا, اس کے علاوہ آپ اسٹوڈنٹس کو اوور آل پریپریشن اسٹریٹجی کے بارے میں کوئی اگر ایڈوائس دینا چاہیں؟ پریپریشن اسٹریٹجی کی ایڈوائس یہی ہے کہ سب سے پہلے تو ٹارگیٹ جو ہے وہ اپنا سلیبس رکھیں, سلیبس اورینٹیڈ تیاری کریں. سلیبس سے باہر جانے کی ضرورت نہیں ہے. ہم دیکھتے ہیں اکثر کے اسٹوڈنٹس جو ہے وہ مختلف بکس اٹھا کے اور بکس کی تیاری میں لگ جاتے ہیں. سب سے پہلے جو آپ کا فوکس ہونا چاہیے, آپ کا سلیبس ہونا چاہیے. اس کے لیے آپ کو جو بھی ریسورسز یوٹیلائز کرنا پڑ رہے ہیں وہ آپ کریں. ٹھیک ہے, تو سلیبس اورینٹیڈ آپ تیاری کریں. ٹھیک ہے, آپ اسمارٹ ورک کریں, آپ پاسٹ پیپرس کو انالائز کریں. اس میں دیکھیں کہ جو ریکرنگ ٹاپکس ہیں, جو میجر امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں, آپ ان کو زیادہ ویٹیج دیں. آپ ان کو پہلے تیار کریں اور زیادہ اچھے سے تیار کریں. اور جو لیس ریکرنگ ٹاپکس ہیں, جو جن پہ کویشچنز نہیں آتے, آپ ان کو کم اٹینشن دیں. تو اس طرح اگر آپ اسٹریٹجی کے لیے لے کے چلیں گے تو کام تھوڑا ایزی ہو جاتا ہے. اچھا, اور ہمارے ویورز کو ایک اور بات بھی نہیں پتہ جو ابھی میں بتانے والی ہوں کہ آپ نوا کے آن لائن اسٹوڈنٹ تھے. یس میم. اور اکثر اسٹوڈنٹس کہتے ہیں میڈم ہمیں آن لائن کی سمجھ نہیں آتی, نہیں ہم نے آن لائن نہیں پڑھنا. میڈم میں نے آن لائن کلاس ایک لی تھی, اب میں نے آن کیمپس لینا ہے. تو آپ ذرا اسٹوڈنٹس کے ساتھ شیئر کریں آپ کا ایکسپیرینس کیسا تھا, میرٹس اینڈ ڈی میرٹس آف آن لائن کلاسز, انہیں ذرا بتا دیں تاکہ ان کی جو فیئرز ہیں وہ ریزالو ہو جائیں. یس میم, بالکل. آن لائن ایجوکیشن آج کل تو ویسے ہی بڑا ہائپ ہوا اس ٹاپک کا. کووڈ ٹائمز میں ہر جگہ آن لائن ایجوکیشن شفٹ ہوا تھا, فورسیبلی آپ کہہ لیں ہونا پڑا تھا.
جو آن لائن ایجوکیشن ہے اس کے کچھ پروز اینڈ کونز ہیں. تو ڈپینڈ یہ کرتا ہے کہ آپ پروز کو کتنی اچھے سے یوٹیلائز کر رہے ہیں اور کونز کو آپ کتنے ایفرٹ کر رہے ہیں کہ آپ ان کو منیمائز کر سکیں. ٹھیک ہے, اس کے آن لائن ایجوکیشن کا جو سب سے بڑا اس کا فائدہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ کا اس میں ٹائم بہت بچ جاتا ہے. اٹس اے ٹائم سیونگ پروسیس. آپ کو جو اکیڈمی آنے جانے کا جو ٹائم ہے آپ کا سارا دن کنزیوم ہو جاتا ہے. آن لائن ایجوکیشن میں آپ گھر میں بیٹھے آپ نے کلاس لاگ ان کرنی ہے, آپ نے جو پڑھنا ہے آپ نے کلاس لی, ایٹ دا اینڈ آپ جسٹ 3 hours میں آپ فری ہو جاتے ہیں. اس کا سیکنڈ ایڈوانٹیج جو ہے وہ یہ ہے کہ آپ کو جو آپ کا پیئر پریشر ہے وہ کم ہو جاتا ہے. مجھے تو یہ لگتا ہے کہ آپ اگر کمپٹیشن میں ہیں آپ ایڈٹ پیئر پریشر آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, آپ اپنے آپ کو دوسروں سے جب کمپیریزن کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں نا تو وہاں پہ کام خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. جب آپ گھر میں بیٹھے ہیں آپ کو پتہ ہے کوئی پریشر نہیں ہے, آپ فریلی تیاری کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو سمجھتے ہیں یار آئی ایم دا بیسٹ, ٹھیک ہے میں جو کر رہا ہوں وہی اچھا ہے. تو یہ اس کے 2 وہ ہیں پروز ہیں جو آپ میجرلی آپ کو اس کی طرف لے کے جاتے ہیں. اور کونس میں یہ آ جاتا ہے کہ آپ کا تھوڑا گلیچز اکثر آ جاتے ہیں, آپ کو وائس ڈسٹورشنز ہوتی ہیں, آپ کا اٹینشن جو آپ اتنا اچھے سے نہیں پے کر پاتے اس چیز پہ. آپ جو ٹیچر کہہ رہا ہے آپ کی بات اکثر آپ ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا انٹریکشن کم ہو جاتا ہے, لیکن ان چیزوں کو منیمائز کیا جا سکتا ہے. تو میرے نزدیک آن لائن ایجوکیشن جو ہے ایک اچھی اپروچ ہے. اور آپ کو لگا کہ آن لائن پڑھتے ہوئے آپ کے پاس فل فیسلٹیز نہیں تھیں جس طرح آن کیمپس اسٹوڈنٹس کے لیے ہوتے ہیں؟ ڈیفینیٹلی ہوتا تو ہے. مطلب اگر آپ آن لائن آن کیمپس پڑھ رہے ہیں تو آپ ٹیچرس کے ساتھ انٹریکٹ کر سکتے ہیں. یہ ایک لوپ ہول تھا جو مجھے محسوس ہوتا تھا تھوڑا کہ یار ٹیچرس کے ساتھ انٹریکشن کم ہو پا رہا ہے. ٹیچرس کے اگر آپ نے کوئی اسائنمنٹ وغیرہ کرنا ہے تو آپ کو کیمپس آنا ہی پڑے گا. یہ ایک فائدہ ہے فزیکل کلاسز کا کہ آپ ٹیچر کے ساتھ انٹریکٹ کر لیتے ہیں. باقی اوور آل ایز سچ اس کے علاوہ میجر کوئی ایشو نہیں تھا. کیونکہ آپ اسائنمنٹ سبمیشن بھی آن لائن کر سکتے ہیں, آپ مارکس میں بھی پارٹیسپیٹ کر سکتے ہیں. یس میم, آن لائن آپ LMS پہ اپلوڈ کریں اور ایزیلی آپ چیک کریں. اور آپ راولپنڈی میں ہی رہتے تھے جب آپ آن لائن, تو نزدیک ہو کے بھی آپ نے آن لائن پریفر کیا؟ یس میم, میں نے آن لائن پریفر کیا. چلیں ہوپ فلی ہمارے اسٹوڈنٹس کو تھوڑا سا نا ریلیف. ہاں اچھا, پھر ریٹن تو آپ نے پاس کر لیا. نیکسٹ سب سے بڑا ٹینشن ہے انٹرویو کی تیاری, انٹرویو اینڈ سائیکولوجیکل. یہ پروسیس کیسا تھا آپ کا؟ بالکل میم, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں کہ یہ زیادہ کمپلیکس ہے اور اس کی ٹینشن زیادہ ہو جاتی ہے. پریشر ایڈ اپ ہو جاتا ہے آپ کا جو پیئر پریشر ہے, سوسائٹل پریشر ہے, وہ آپ ایڈ آن ہو جاتا ہے. تو لیکن یہ ایک اچھا جرنی ہے. اس کی تیاری میں میں نے بہت انجوائے کیا. ٹھیک ہے, اس کی جو سائیکولوجیکل اسیسمنٹس تھیں, آپ کو آپ کے لوپ ہولس پتہ چلتے ہیں, آپ کی کمیونیکیشن اسکلز میں آپ کہاں لیگ کر رہے ہیں, آپ کانفیڈنس آپ کا کس لیول پہ ہے. تو اس سے آپ کافی سیکھنے کو کافی کچھ ملتا ہے. مجھے کافی اس سے ہیلپ ہوئی, کمیونیکیشن اسکلز امپروو ہوتی ہیں, آپ کا کانفیڈنس آتا ہے. اور جو اوور آل انٹرویو جرنی کا پریپریشن ہے یہ ایک لرننگ ایکسپیرینس ہے. جو آپ کا ریٹن ہے اس کے لیے آپ کو انہوں نے ایک فکس سلیبس دیا ہے. انٹرویو کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس سلیبس نہیں ہے, آپ ہورائزن آپ کے لیے کھلا ہے. ٹھیک ہے, آپ نے تیاری کرنی ہے اور آپ کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ آپ نے کیا پڑھنا ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے پڑھنا ہے. تو اس لیے اچھا فیز ہے. اچھا, اس لیے اچھا فیز ہے. مجھے لگا آپ بولیں گے کہ ڈراؤنی فیز ہے کیونکہ کوئی فکسڈ اس کا وہ نہیں ہوتا. وہ ہے نا, اس کی اپروچ ہے. آپ کو لرننگ, آپ نئی نئی چیزیں سیکھتے ہیں. ویسے اگر آپ نہیں پڑھیں گے وہ چیز, لیکن آپ کو انٹرویو کے لیے پڑھنی ہی پڑھنی ہے. آپ فلاسفی میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے, یا آپ اسپورٹس میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے, یا آپ کہہ لیں کہ آپ جو ہے باقی آپ کی جو آپ کی نان سائنسز آ جاتی ہیں, آپ اس میں انٹرسٹیڈ نہیں ہے, لیکن انٹرویو کے لیے آپ کو پھر بھی پڑھنا پڑے گا. تو ایک نیا لرننگ ایکسپیرینس ہے. ٹف تو ہے آبویسلی, آپ بندہ ہیومن, اگر آپ ایز اے ہیومن سوچیں تو ہر چیز کور نہیں کی جا سکتی, ٹف ہے, لیکن اچھا ایکسپیرینس ہے. تو کوئی میموریبل مومنٹس تھے اس پروسیس میں؟ میم آپ کو ڈیورنگ دا انٹرویو وہ بتا دیتا ہوں. جو میرا مین انٹرویو تھا فائنل, اس میں ایک انسیڈنٹ چھوٹا سا یہ ہوا کہ پینلسٹ ایک تھے, انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ انٹرنیشنل ریسرچ سینٹر فار فزکس کدھر سچویٹڈ ہے. آئی واز ناٹ شیور, تو میں نے سوچا گیس کر لیا جائے. تو میں نے کہا سر از اٹ ویننا. تو وہ آگے سے ہنس پڑے, کہتے آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یا مجھے بتا رہے ہیں. تو میں نے کہا سر آئی ایم ناٹ شیور, دیٹس وائی آئی واز asking like that, sorry for that, I'm not sure sir about it. تو انہوں نے مجھے کریکٹ کیا, ویانا نہیں تھا, وہ کچھ اور تھا, تو انہوں نے مجھے کریکٹ کیا. اچھا, کچھ اور تھا, وہ کچھ اور نہیں یاد آپ کو؟ وہ نہیں یاد ہے, لیکن یہ ایک تھوڑا تھا, وہ سارے پینلسٹ پھر ہنس پڑے تھے. تو یہ وہ ہے چیریشنگ مومنٹ, یہ کہہ لیں آپ یاد رہنے والا مومنٹ تھا. چلیں اچھی بات ہے, انہوں نے آپ کو آگے سے ڈانٹا نہیں. نہیں میم, جو یہ بھی ایک متھ ہے جو میں کلیئر کرنا چاہ رہا ہوں. یہ سمجھا جاتا ہے کہ آپ جو انٹرویو پینلسٹس ہیں وہ آپ کے لیے بہت روڈ ہوں گے, یا ایک آپ کے لیے ٹف ایکسپیرینس ہوگا. بڑا انکریجنگ اور بڑا اچھا کول کام ایٹماسفیئر ہوتا ہے. وہ بڑے سپورٹیو تھے, بیچ میں وہ سجیشنس بھی دے رہے تھے, آپ کو ہنٹس بھی دے رہے تھے اکثر کچھ کوسچنس میں. تو بڑا ان کا کوآپریٹو بیہیویئر تھا.
مجھے لگتا ہے شاید انہیں آپ پسند آ گئے تھے. کچھ کہہ نہیں سکتے نا. اچھا, اور آپ کا نوا کے ساتھ تعلق کیسے بنا؟ وائی ڈڈ یو چوز نوا؟ میم نوا کا یہ تھا کہ جب یونیورسٹی جب سوچا تیاری اسٹارٹ کرنی ہے تو آپشنز ایکسپلور کیے, تو نوا جو ہے وہ سب سے بیسٹ آپشن نوا ہی ملا. بینگ راولپنڈی اسلام آباد میں اگر رہ رہے ہیں آپ کو, تو آپ اگر اکیڈمیز ایکسپلور کرتے ہیں تو نوا سے مجھے بہتر کوئی آپشن نہیں نظر آیا, تو اس لیے نوا جوائن کی. اور اس کا جو مینلی ایک ہماری یونیورسٹی میں سیمینار بھی نوا نے کنڈکٹ کروایا تھا, تو اس سے بھی کافی ذرا نو ہاؤ مل گئی تھی, تو پھر نوا جوائن کی. اچھا, اور اکثر جو لوگ یہاں پہ نوا میں آتے ہیں, اور میں ہر کسی سے پوچھتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نوا از لائک اے فیملی, تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ بالکل میم, نوا از لائک اے فیملی. میں تو اب چونکہ نوا کا پارٹ بھی ہوں اور ایسوسیٹیڈ ہوں نوا سے کچھ عرصے سے, تو آبویسلی نوا از لائک اے فیملی. چلیے ٹھیک ہے آفتاب, آپ اب نوا کے بچے بن گئے ہیں. اینڈ تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. تھینک یو میم, تھینک یو فار ہیونگ می. آپ سے بات کر کے بہت اچھا لگا, اینڈ بیسٹ آف لک ان یور فیوچر انشاءاللہ. تھینک یو میم, انشاءاللہ. Thank you viewers so much for joining us today in NOAA Success Series 2021. آج ہمارے ساتھ تھے نوا کے اسپیشل اسٹار محمد آفتاب منیر, جنہوں نے CSS 2021 پاس کر کے پاکستان میں 8th پوزیشن حاصل کی اور پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروس میں ایلوکیشن حاصل کی. Stay tuned with us for more success stories coming soon. انشاءاللہ اپنا خیال رکھیں اور اللہ حافظ.